سورۃ المریم، سورہ مریم مکہ مکرمہ میں نازل ہوتی ہے، اور سورہ مریم وہ سورت ہے جس کی ہجرت حبشہ کے وقت بڑی اہمیت ہے۔ ہجرت حبشہ جب ہوئی تھی اور مسلمان مکہ مکرمہ میں بہت ستائے گئے، ان کو اذیتیں پہنچائی گئیں، اور مسلمان اپنی ان تمام صعوبتوں کو بڑے صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہیں۔ پھر جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے کچھ مسلمانوں کا وفد جو ہے، ایک گروہ جو ہے وہ ہجرت کر کے حبشہ پہنچتا ہے، اور نجاشی کے دربار میں یہ لوگ جاتے ہیں، تو نجاشی ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کرتا ہے، اور یہ بھی جو اس نے سوال کیا تاریخ کی کتاب میں ہمیں بتاتی ہیں کہ مکہ کے دو مشہور سیاستدان تھے، عمر بن عاص اور عبداللہ بن ابی۔ انہوں نے کیا کیا کہ نجاشی تک یہ پیغام پہنچایا کہ یہ لوگ ہمیں ہمارے پورے جو آباء و اجداد ہیں، ہمارے جو عقیدے ہیں، یہ لوگ ان کو جھٹلا رہے ہیں، اور یہ نئے خدا کی اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اب یہ آپ کے پاس پناہ لینے آئے ہیں، تو آپ ان سے اپنے خدا کے بارے میں اور اپنے رسول کے بارے میں پوچھیں۔ ان کا مقصد تو ظاہری بات ہے کہ فتنہ اندازی تھا کہ نجاشی بادشاہ جب ان سے پوچھے گا اور نجاشی کے ساتھ ان کے عقائد نہیں ٹکرائیں گے، تو نجاشی ان کے ساتھ زور زبردستی کرے گا یا زیادتی کرے گا۔ لیکن جب نجاشی نے ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدے کا معلوم کیا، تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کا دوسرا رکوع جو ہے وہ اس کی تلاوت کرنی شروع کی، جس پر نجاشی بادشاہ کی آنکھیں بہہ نکلیں، وہ روتا گیا، اور اس کے بعد اس نے قرآن سننے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان آیات میں جو ذکر ملا ہے اس کو سننے کے بعد اس نے بھیگی ہوئی اپنی آنکھیں صاف کی، اور اس نے ایک تنکا اٹھایا، اور تنکا اٹھانے کے بعد اس نے کہا کہ اس کی جو داڑھی ہے وہ بھیگ چکی تھی اس کے آنسوؤں سے، اور اس نے تنکا اٹھا کر کہا کہ حقیقت مسیح کے متعلق تم نے جو کچھ بیان کیا ہے، حضرت مسیح اس تنکے کے برابر بھی اس سے کم یا زیادہ نہ تھے۔ یہ واقعہ جو ہے یہ بعثت نبوی کے 5ویں سال وقوع پذیر ہوتا ہے، اور اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ صورت ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ پہلے رکوع میں حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں ہمیں ملتا ہے، اور اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ ہم ابتدا کرتے ہیں سورۃ المریم کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافہا یا عین صاد، حروف مقطعات۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، یہ ہے آپ کے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی تھی۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بھانج ہے، پس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما، یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا، جو میرا بھی وارث ہو، یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا
کبھی جانشین اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنائیو۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا۔ اے زکریا ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام کسی کو بھی نہیں بنایا۔ قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ذوف کو پہنچ چکا ہوں۔ قال کذلک قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا۔ ارشاد ہوا وعدہ اسی طرح ہو چکا، تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے اور تو خود جب کہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں۔ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا۔ کہنے لگے اے میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دیجئے۔ ارشاد ہوا تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تم 3 راتوں تک کسی شخص سے کلام نہیں کر سکو گے۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا۔ اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے اور ہم نے اسے لڑک پن میں ہی دنائی عطا فرما دی۔ وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا۔ وہ اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی اور پرہیزگار شخص تھا۔ وبرا بوالدیہ ولم اکن جبارا عصیا۔ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا، وہ سرکش اور گناہ گار نہیں تھا۔ اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا۔ اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرو جب کہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرق کی جانب چلی گئیں۔ فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا۔ اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے ان کے پاس اپنی روح جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، بس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ یہ کہنے لگی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والے ہو۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ اس نے جواب دیا میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ کہنے لگی بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔ اس نے کہا بات تو یہی ہے لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے، وہ اپنی خاص رحمت
اور اپنی خاص رحمت سے یہ تو طے شدہ بات ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پس وہ حمل سے ہوگی اور اس وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَغَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًّا مَنْسِيًّا، پھر درد زہ ایک کھجور کے تنے کے نیچے ہی لے آیا، بولی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا، اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی، آزردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، یہ تمہارے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، اب چین سے کھاؤ پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو، اگر تمہیں کوئی انسان نظر آئے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ یعنی رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کروں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئی، سب کہنے لگے مریم تو نے بڑی بری حرکت کی۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، سب کہنے لگے لو بھلا ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شقیّا، اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا۔ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن میں دوبارہ زندہ کھڑا جاؤں سلام ہی سلام۔ ذالک عیسی بن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ بن مریم کا، یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ تو بالکل پاک ہے،
وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے ہو جا، اور وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین۔ پھر یہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے، پس کافروں کے لیے ویل ہے ایک بڑے سخت دن کی حاضری سے۔ کیا خوب دیکھنے سننے والے ہوں گے اس دن جب کہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن آج تو یہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور انہیں تو اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر ہے جب کہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں رہ جائیں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ تو انہیں رنج و افسوس کی دن کا ڈر سنا دے جب کہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں ہی رہ جائیں گے۔ خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہیں اور سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹا کر لائے جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنے نہ دیکھیں نہ آپ کو کچھ فائدہ دے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ میرے مہربان والد آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں، آپ تو میری ہی مانے میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی راہبری کروں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے میرے والد محترم آپ شیطان پرستی سے باز آ جائیں، شیطان تو رحم و کرم والے اللہ کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابا جان مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی آن پڑے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا۔ اس نے جواب دیا، اے ابراہیم کیا تم ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہے ہو؟ سنو اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار ڈالوں گا۔ جاؤ ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہو۔ قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ کہا اچھا تم پر سلام ہو، میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر بے حد مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ میں تو تمہیں بھی اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہوں گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ جب ابراہیم علیہ السلام ان سب کو اور اللہ کے سوا ان کے سب معبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے اور دونوں کو نبی بنا دیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔
اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمت عطا فرمائی اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند درجے کا کر دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اس قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کرو جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ ہم نے اسے طور کے دائیں جانب سے ندا کی اور راز گوئی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر عطا فرمایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیجیے۔ وہ بڑا ہی وعدے کے سچے تھے اور تھے بھی رسول اور نبی، اور اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا۔ وہ تھا بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے، وہ بھی نیک کردار کے پیغمبر تھے، ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ سمعنا واطعنا۔ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، سب سننے والوں پر سجدہ واجب ہے۔ یہی وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالی نے فضل و کرم کیا، جو اولاد آدم میں سے ہیں، ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کرا دیا تھا، اور اولاد ابراہیم و یعقوب سے، اور ہماری طرف سے راہ یافتہ اور ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے ان کے سامنے جب اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ سجدہ کرتے اور روتے گڑ گڑاتے گر پڑتے ہیں۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، سو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یدخلون الجنة ولا یظلمون شیئا۔ بجز ان کے جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کی ذرا سی بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ جنات عدن التي وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ مأتیا لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما ولہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیا۔ ہمیشگی والی جنتوں میں جن کا غیبانہ وعدہ اللہ مہربان نے اپنے بندوں سے کیا، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ وہ لوگ وہاں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، صرف سلام سلام سنیں گے۔ ان کے لیے وہاں صبح و شام ان کا رزق ہوگا۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں جو متقی ہوں۔ وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا۔ ہم بغیر آپ کے رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے، ہمارے آگے پیچھے ان کے درمیان کی کل چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں۔ تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ رب السماوات والارض وما
وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا۔ آسمانوں کا زمین کا جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب وہی ہے، تو اس کی بندگی کرو اور اس کی عبادت پر جم جاؤ۔ کیا آپ کے علم میں اس کا ہم نام ہم پلہ کوئی اور بھی ہے؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا۔ انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو پھر کیا دوبارہ زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا۔ کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے بھی پیدا کیا حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ تیرے پروردگار کی قسم ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کر کے ضرور بضرور جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کر دیں گے۔ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا۔ ہم پھر ہر گروہ سے انہیں الگ نکال کھڑا کریں گے جو اللہ رحمان سے بہت اکڑے اکڑے پھرتے تھے۔ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا۔ پھر ہم انہیں بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم کے داخلے کے زیادہ سزاوار ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے، یہ تمہارے پروردگار کے ذمہ قطعی فیصل شدہ امر ہے۔ ثُمَّ نُنجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم تم دونوں جماعتوں میں سے کس کا مرتبہ زیادہ ہے اور کس کی مجلس شاندار ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ ہم تو اس سے پہلے بہت سی جماعتوں کو غارت کر چکے ہیں جو ساز و سامان اور نام و نمود میں ان سے بڑھ چڑھ کر تھی۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا۔ کہہ دیجئے جو گمراہی میں ہوتا ہے رحمان اس کو خوب لمبی مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لیں جن کا وعدہ کیے جاتے ہیں یعنی عذاب یا قیامت۔ اس وقت ان کو صحیح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کون برے مرتبے والا ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مُّرَدًّا۔ اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں بڑھاتا ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہے۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا۔ کیا تم نے اسے بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہا کہ مجھے تو مال و اولاد ضرور ہی دی جائے گی۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا۔ کیا وہ غیب پر مطلع ہے یا اللہ کا کوئی وعدہ لے چکا ہے؟ کلا ہرگز نہیں۔ سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا۔ یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے ہم اسے ضرور لکھ لیں گے اور اس کے لیے عذاب بڑھاتے جائیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا۔
یہ جن چیزوں کو کہہ رہا ہے اسے ہم اس کے بعد لے لیں گے اور یہ تو بالکل اکیلا ہی ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہو۔ کلا، ہرگز نہیں، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، لیکن ایسا ہرگز نہیں، وہ تو ان کی پوجا سے منکر ہو جائیں گے اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم کافروں کے پاس شیطانوں کو بھیجتے ہیں جو انہیں خوب اکساتے ہیں۔ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، تو ان کے بارے میں جلدی مت کیجیے، ہم تو خود ان کے لیے مدت شماری کر رہے ہیں۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان جمع کریں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور گناہگاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ لا یملکون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ کی طرف سے کوئی قول قرار لے لیا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا، شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ آسمان اور زمین میں جو بھی ہے سب کا سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں۔ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا كُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے۔ یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو ایمان لائے اور جنہوں نے شائستہ اعمال کیے ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کر دے گا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، ہم نے قرآن کو آپ کی زبان میں بہت ہی آسان کر دیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دیجئے اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرا دیجئے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، ہم نے ان سے پہلے بہت ساری جماعتیں تباہ کر دی ہیں، کیا ان میں سے ایک کی بھی آہٹ کو آپ پاتے ہیں یا ان کی آواز کی بھنک بھی آپ کے کان میں پڑتی ہے؟ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ سورہ مریم مکمل ہوتی ہے اور یہاں ہمارا نصف پارہ بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے سورہ طٰہٰ۔
سورۃ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور یہ وہ سورت ہے جس کو جب ہم پڑھنے لگتے ہیں تو ہمیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام یاد آ جاتا ہے۔ سورہ طٰہٰ ہی کی تلاوت کر رہی تھی ان کی ہمشیرہ، جس کو سننے کے بعد سیدنا فاروق اعظم کی زندگی بدل گئی اور آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہم ابتدا کرتے ہیں سورہ طٰہٰ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، بلکہ اس کی نصیحت اس لیے ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور آسمان کو بلند پیدا کیا ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، جو رحمان ہے عرش پر جلوہ افروز، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، جس کی ملکیت آسمانوں اور زمین اور دونوں کے درمیان اور کرۂ خاک کے نیچے کی ہر چیز پر ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر تم اونچی آواز میں بات کرو تو وہ تو ہر ایک پوشیدہ بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہترین نام اسی کے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا آپ تک موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہنچا؟ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، جبکہ انہوں نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا تھا تم ذرا سی دیر ٹھہر جاؤ، مجھے آگ دکھائی دے رہی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لے آؤں یا اس آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں۔ فلما اتاها نودی یا موسیٰ، پھر جب وہاں وہ پہنچے تو آواز دی گئی اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، تم اپنی جوتیاں اتار دو کیونکہ تم طویٰ کی پاک وادی میں ہو۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، اب جو وحی کی جائے گی اس کو کان لگا کر سن لو۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں اللہ ہی ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی، قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی، پس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، کہا یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا وأہش بہا علی غنمی،
وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، اور بھی اس سے مجھے بہت سارے فائدے ہیں۔ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ، فرمایا اے موسیٰ اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دیجئے۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، ڈالتے ہی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، فرمایا بے خوف ہو کر اسے پکڑ لیجئے، ہم اسے اسی پہلی سی صورت میں دوبارہ لا دیں گے۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لیں تو وہ سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا، لیکن بغیر کسی عیب اور روگ کے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْکُبْریٰ اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، یہ اس لیے کہ ہم آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اب تم فرعون کی طرف جاؤ، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، میرے لیے میرا سینہ کھول دیجئے، میرے لیے میرا کام آسان کر دیجئے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دیجئے تاکہ میری بات اچھی طرح سے لوگ سمجھ سکیں۔ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، اور میرے وزیر میرے کنبے میں سے ہی کر دیجئے، میرے گھر والوں میں سے ہی میرا وزیر مقرر کر دیجئے، یعنی میرے بھائی ہارون کو۔ ہارون اخی اشدد بہ ازری، تو اس سے میری قوت بڑھا دیجئے۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور اسے میرا شریک کار کر دیجئے تاکہ ہم دونوں بکثرت آپ کی تسبیح بیان کریں اور بکثرت تیری یاد کریں۔ اِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ، جناب باری تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے ہیں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، ہم نے تو تجھ پر ایک بار اور بھی بڑا احسان کیا ہے۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جبکہ ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے۔ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، کہ تم اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دو، پس دریا اسے کنارے کنارے لا ڈالے گا اور میرا اور خود اس کا دشمن اس کو لے لے گا، اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت و مقبولیت تجھ پر ڈال دی تاکہ تیری پرورش میری اکھیوں کے سامنے کی جائے۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا
فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدری یا موسیٰ۔ یاد کرو جب کہ تمہاری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں اسے بتلا دوں جو اس کی نگہبانی کرے۔ اس تدبیر سے ہم نے تمہیں پھر سے تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو، اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، اس پر بھی ہم نے تمہیں غم سے بچا لیا۔ غرض ہم نے تمہیں اچھی طرح آزما لیا، پھر تم کئی سال تک مدین کے لوگوں میں ٹھہرے رہے، پھر تقدیر الہی کے مطابق اے موسیٰ تم آئے ہو۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا ہے، اب تم اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جاؤ، اور خبردار میرے ذکر میں سستی مت کرنا۔ اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ، شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارى، جواب ملا تم مطلقاً خوف مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا رہوں گا۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، تم اس کے پاس جا کر کہو ہم تمہارے پروردگار کے پیغمبر ہیں، تم ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، ان کی سزائیں موقوف کرو، ہم تو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جائے۔ اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ، ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور روگردانی کرے اس کے لیے عذاب ہے۔ فرعون نے پوچھا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى، جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت شکل عنایت فرمائی ہے پھر راہ سجا دی۔ اس نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ اگلے زمانے والوں کا کیا حال ہونا ہے؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، جواب دیا کہ ان کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ وہ بھولتا ہے، اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے ہیں، اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے، پھر اس برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم پیدا کرتے ہیں۔ کُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّہَىٰ، تم خود کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی چراؤ، کچھ شک نہیں اس میں عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة
أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. اس زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر اسی میں واپس لوٹائیں گے اور پھر اس سے دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کریں گے. ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دی لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا. لقد اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك یا موسیٰ. کہنے لگا اے موسیٰ کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ملک سے باہر نکال کرو؟ وَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى. اچھا ہم بھی تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو ضرور لائیں گے، پس تم ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لو کہ نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ ہی تم صاف میدان میں مقابلہ ہو. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس زحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں. پس فرعون لوٹ گیا اور اس نے اپنے ہتھ کنڈے جمع کیے اور پھر آ گیا. قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترا. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تمہاری شامت آ چکی، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افطرا مت باندھو کہ وہ تمہیں عذاب سے ملیا میٹ کر دے. یاد رکھو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا جس نے جھوٹی بات گھڑی. فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى. بس یہ لوگ آپس میں مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور چپ کے مشورے کرنے لگے. قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. کہنے لگے یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کر دیں اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کر دیں. فَأَجْمِعُوا كَيْدَهُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى. تو تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا نہ رکھو، پھر صف بندی کر کے آؤ، جو غالب آ گیا وہی بازی لے گیا. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى. کہنے لگے اے موسیٰ یا تو تم پہلے ڈالو یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں. قال بل ألقوا. جواب دیا نہیں تم ہی پہلے ڈالو. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. اب تو موسیٰ کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ
قلنا لا تخف انک انت الاعلی، بس موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا. ہم نے فرمایا کچھ خوف نہ کرو، یقیناً تم ہی غالب اور برتر رہو گے. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ السَّاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو کچھ ہے اسے ڈال دے کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے. انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، اب تو تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى. فرعون کہنے لگا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے، یقیناً یہی تمہارا بڑا بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھلایا ہے. سن لو میں تمہارے پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کر تم سب کو کھجور کے تنوں پر سولی پر لٹکا دوں گا، اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت اور دیر پا ہے. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقی. انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے کہ ہم تمہیں ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں اور اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا. اب تو تم جو کچھ کرنے والے ہو کر گزرو، تم جو کچھ بھی حکم چلا سکتے ہو اسی دنیاوی زندگی میں ہے. ہم اس امید سے اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہیں کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، اور خاص کر جادوگری کا گناہ جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا ہے. اللہ ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. واللہ خیر، اللہ ہی بہتر ہے اور ہمیشہ اسی کو بقا ہے. آیت 73 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور یہاں ہمارا ثلاثہ پارہ مکمل ہو جاتا ہے. انہو من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا. یہی بات ہے کہ جو بھی گناہ گار بن کر اللہ کے ہاں حاضر ہوگا اس کے لیے دوزخ ہے جہاں نہ موت ہوگی اور نہ زندگی. وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ. اور جو بھی اس کے پاس ایمان کی حالت میں حاضر ہوگا اس نے اعمال بھی نیکی ہوں گے، اس کے لیے بلند و بالا درجے ہیں. جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا. ہمیشہ رہنے والی جنتیں جس کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہی انعام ہے ہر اس شخص کا جس نے پاکیزگی اختیار کی. من تزکا،
کا جو پاک ہوا. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ تم راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل چلو اور ان کے لیے دریا میں خشک راستے بنا لے، پھر نہ تمہیں کسی کے آپ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ ہی ڈر. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ. فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا، پھر تو دریا ان سب پر چھا گیا جیسا کچھ چھا جانے والا تھا. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ. فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا رستہ نہ دکھایا. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم من جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى. اے بنی اسرائیل دیکھو، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی ہے اور تم سے کوہ طور کی دائیں جانب کا وعدہ کیا ہے اور تم پر من و سلوہ اتارا. کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا. تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزی کھاؤ اور اس میں حد سے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو جائے وہ یقیناً تباہ ہوا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ. ہاں بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں. اے موسیٰ، تمہیں اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی؟ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ. قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ. کہا وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی پیچھے ہیں اور میں نے اے رب تیری جانب جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرمایا ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا. فرجع موسیٰ إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. پس موسیٰ علیہ السلام سخت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے اور کہنے لگے ہیں میری قوم والو، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا اس کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی تھی؟ بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہی تھا کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو کہ تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا. قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زینة القوم فقذفناها فكذلك القى السامري. انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کے خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم پر زیورات قوم کے جو بوجھ لاد دیے گئے تھے انہیں ہم نے ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ. پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا نکال کھڑا کیا، یعنی بچڑے کا بت جس کی گائے کی سی آواز بھی تھی. پھر کہنے لگا یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گیا ہے. افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ہی ان کے کسی برے بھلے کا اختیار رکھتا ہے. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ
وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ اور ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے ان سے کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم والو، اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ رحمان ہی ہے، بس تم سب میری تابع داری کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔ قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا۔ انہوں نے جواب دیا، موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک تو ہم اس کے مجاور بنے بیٹھے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے ہارون، انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تمہیں کس چیز نے روکا تھا؟ اللہ تتبعنی افعصیت امری، کیا تم میرے پیچھے نہ آیا؟ کیا تو بھی میرے فرمان کا نافرمان بن بیٹھا؟ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں جائے، میری داڑھی نہ پکڑ اور سر کے بال مت کھینچو، مجھے تو صرف یہ خیال دامنے گیر ہوا کہ کہیں آپ یہ فرمائیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار ہی نہیں کیا۔ قال فما خطبک یا سامری، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے سامری، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہوں نے نہیں دیکھی، پھر میں نے مٹھی بھر لی رسول کی سواری کے نشان قدم کی خاک سے، پھر اسے ڈال دیا اس ڈھانچے میں اور اس طرح آراستہ کر دی میرے لیے میرے نفس نے یہ بات۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا۔ کہا، اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری یہی سزا ہے کہ تو کہتا رہ کہ مجھے نہ چھونا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا اعتکاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ اڑا دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما۔ اصل بات یہی ہے، تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا۔ اسی طرح ہم آپ کے سامنے پہلے کی گزری ہوئی وارداتیں بیان فرما رہے ہیں، اور یقیناً آپ اپنے پاس اور یقیناً ہم آپ کو اپنے پاس سے نصیحت عطا فرما چکے ہیں۔ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا، اس سے جو منہ پھیر لے گا وہ یقیناً قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ لادے ہوئے ہوگا۔ خالدین فیہ وسألہم یوم القیامت حملا یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے قیامت کے دن بڑا بوجھ ہے جس دن سور پھونکا جائے گا، اور گناہگاروں کو ہم اس دن دہشت کی وجہ سے نیلی پیلی آنکھوں کے ساتھ
گھیر لائیں گے. یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقة ان لبثتم الا یوما. وہ آپس میں چپکے کہہ رہے ہوں گے ہم تو دنیا میں صرف 10 دن ہی رہے. جو کچھ وہ کہہ رہے ہوں گے اس کی حقیقت سے ہم باخبر ہیں. ان میں سب سے اچھی راہ والا کہہ رہا ہوگا کہ ہم تو صرف ایک ہی دن رہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. وہ آپ سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا. فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا. اور زمین کو بالکل ہموار صاف میدان کر کے چھوڑے گا. لا ترى فيها عوجا ولا امتا. جس میں نہ تم کہیں کوئی ٹیڑھ دیکھو گے اور نہ ہی کوئی اونچ نیچ. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا. جس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے جس میں کوئی کجی نہ ہوگی اور اللہ رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی سوائے دھیمی آواز کے. تمہیں کچھ بھی سنائی نہیں دے گا. یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. اس دن سفارش کچھ کام نہیں آئے گی مگر جس سے رحمان حکم دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون به علما وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خواب من حمل ظلما. جو کچھ ان کے آگے پیچھے ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے. مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا. تمام چہرے اس زندہ اور جاوید اور قائم و مدبر اللہ کے سامنے کمال عاجزی سے جھکے ہوئے ہوں گے. یقیناً وہ برباد ہوا جس نے ظلم کی. تمام چہرے اس زندہ اور قائم و مدبر اللہ کے سامنے کمال عاجزی سے جھکے ہوئے ہوں گے. یقیناً وہ برباد ہو گیا جس نے ظلم اٹھا لیا. وقد خواب من حمل. یقیناً وہ نامراد ہو گیا جس نے حمل اٹھا لیا ظلم. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا ہضما. اور جو نیک عمل کرے اور ایمان والا بھی ہو تو نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہوگا اور نہ حق تلفی کا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. اسی طرح ہم نے آپ پر عربی قرآن نازل فرمایا اور طرح طرح سے اس میں ڈر کا بیان سنایا تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں یا ان کے دل میں سوچ سمجھ تو پیدا کرے. لعلہم یتقون تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. او یحدث یا پیدا کر دے لہم ذکرا ان کے لیے ذکر، ان کے لیے غور و فکر، ان کے دلوں میں غور و فکر پیدا کر دیا جائے. فتعالی اللہ الملک الحق
فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. بس اللہ عالی شان والا سچا اور حقیقی بادشاہ ہے. آپ قرآن پڑھنے میں جلدی مت کیا کریں اس سے پہلے کہ آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے. ہاں یہ دعا کریں کہ پروردگار میرا علم بڑھا دیجئے. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. ہم نے آدم علیہ السلام کو پہلے ہی تاکیدی حکم دیا تھا لیکن وہ بھول گئے اور ہم نے اس میں کوئی عزم نہیں پایا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اور نہیں پایا ہم نے اس کے لیے عزم پختگی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. قُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا. ابا اس نے صاف انکار کر دیا. قُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ. تو ہم نے کہا اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے. خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ. ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری. یہاں تو آپ پر یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوک ہے اور نہ ہی تم عیاں ہو. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ. اور نہ تو یہاں پیاس ہوتی ہے اور نہ ہی دھوپ سے تکلیف اٹھائی جاتی ہے اور نہ تو یہاں پر تمہیں پیاس ہوگی اور نہ ہی دھوپ سے تکلیف. فوسوس الیہم الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. ایک شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا کہنے لگا میں تمہیں دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو. فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا پس ان کا ستر کھل گئے اور بہشت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے. آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس بہک گئے. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی. پھر ان کے رب نے نوازا ان کی توبہ قبول فرما لی اور ان کی رہنمائی کی. قال اہبطا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو فإما یأتینکم منی ہدی فمن تبع ہدای فلا یضل ولا یشقی. فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ. تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو. اب تمہارے پاس کبھی میری جانب سے ہدایت پہنچے تو میری جو ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا اور نہ تکلیف میں پڑے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرَىٰ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت
اندھا اٹھائیں گے؟ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا الہی مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، جواب ملے گا اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تم نے میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گئے تھے تو آج تم کو بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، ہم ایسا ہی بدلہ ہر اس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، کہا ان کی رہبری اس بات نے بھی نہیں کی کہ ہم نے اس سے پہلے بہت ساری بستیاں ہلاک کر دی ہیں جن کے رہنے سہنے کی جگہ پر یہ چل پھر رہے ہیں، یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر تمہارے رب کی بات پہلے سے ہی مقرر شدہ اور وقت معین کردہ نہ ہوتا تو اس وقت عذاب آ چمٹتا۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، پس ان کی باتوں پر صبر کیجیے اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتے رہیے، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے رات کے مختلف اوقات میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح بیان کرتے رہیے، بہت ممکن ہے کہ تم راضی ہو جائے، بہت ممکن ہے کہ وہ تم سے راضی ہو جائے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اور اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف مت دوڑانا جو ہم نے اس میں سے مختلف لوگوں کو آرائش دنیا کے لیے دے رکھی ہیں تاکہ انہیں اس میں آزما لیں، تمہارے رب کا دیا ہوا ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اپنے گھر والوں پر نماز کی تاکید رکھیے اور خود بھی اس پر جمے رہیے، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود آپ کو روزی دیتے ہیں، آخر میں بول بالا پرہیزگاروں کا ہی ہوگا۔ والعاقبۃ للتقویٰ، آخرت میں انجام بخیر تقوی والوں کا ہی ہوگا۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآیَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، انہوں نے کہا اے نبی ہمارے پاس اپنے پروردگار کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں لائے، کیا آپ کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں پہنچی؟ وَلَوْ أَنَّا
أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، اور اگر ہم اس سے پہلے ہی انہیں عذاب دے کر ہلاک کر دیتے تو یقیناً یہ کہہ اٹھتے ہیں ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تمہاری آیتوں کی تابعداری کرتے، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے۔ قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى، کہہ دیجئے ہر ایک کا انجام منتظر ہے، بس تم بھی انتظار میں رہو، ان قریب قطعاً جان لوگے کہ راہ راست والے کون ہیں اور کون راہ ہدایت یافتہ ہیں۔ فَسَتَعْلَمُونَ، بہت جلد تمہیں علم ہو جائے گا، من اصحاب الصراط السوی، کون سے لوگ ہیں جو سیدھے رستے پر ہیں، وَمَنِ اهْتَدَىٰ، اور کس نے ہدایت پالی ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ 16واں پارہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ پارہ نمبر 16 میں ہم نے آج سورہ مریم سے آغاز کیا تھا، اور سورہ مریم کے جو اہم پوائنٹس ہیں ان کو ہم دیکھیں گے۔ سورہ مریم جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام ہے، اور یہ سورت انہی کے نام سے موسوم ہے، اور اس سورت کا جو مرکزی مضامین ہے اس میں ہم دیکھیں سر فہرست ہمیں حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ نظر آتا ہے کہ کس طرح حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کریم نے ایک معجزہ فرمایا، اور بن باپ کے ان کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اور پھر اس بیٹے کو لے کر کے جب وہ اپنی قوم کے سامنے پیش ہوتی ہیں وہ پریشان تھیں، اور اس پر اللہ نے کہا کہ آپ نے قیام نہیں فرمانا، آپ خاموش رہیں گی۔ بچے نے خود اپنی ماں کی بے گناہی اپنی قوم کے سامنے بیان کی، اور اسی بچے نے بتایا کہ وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام ہی کے جو رشتہ دار ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی تھی، چپکے چپکے انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ نے پھر ان کو اس بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا۔ اس کے بارے میں ہمیں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے بارے میں ہمیں اسی صورت میں آیات ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تبلیغ انہوں نے کی تھی، وہ جو سچے اور توحید پرست پیغمبر تھے، ان کے بارے میں آیات ہمیں اسی صورت میں ملتی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں اس صورت میں ملتا ہے، اور پھر جو پیغمبروں کے اللہ کے رسولوں کے جو پیروکار تھے ان میں سے جب لوگ گمراہی کی جانب چلے گئے تو ان کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں 59 نمبر آیت میں کیا ہے، اور یہ بڑی ایک آئی اوپننگ بات ہے، ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ جب تک انسان اپنے دین پر رہتا ہے، اللہ اور اس کے رسولوں کی اتباع پر رہتا ہے، پیغمبروں کی فرما برداری پر رہتا ہے، تب تک اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اللہ کی کیا کہنا چاہیے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ نیک اعمال کرتا رہتا ہے، اس کا ایمان مقبول رہتا ہے۔ اور اگر وہ پیغمبروں کا فالوور ہونے کا زبان سے تو دعویٰ کر رہا ہے لیکن عمل اس کا ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اللہ کی ناراضگی جو ہے وہ اس سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ آیت 59 میں ہم دیکھتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد جو ان کے فالوورز تھے انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلا انہوں نے یہ کام کیا کہ اپنی نمازیں جو تھی وہ برباد کی، اور دوسرا کام شہوت اور خواہشات میں مبتلا ہو گئے، اور اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ یہ دو بیماریاں بہت بڑی ہیں۔ اضاعوا الصلاۃ، کہ
واقعہ یعنی نمازوں میں کوتاہی کرنا، اور واتبعوا الشہوات، اور اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جانا. یہ دو بہت بڑی بیماریاں ہیں جن کا تذکرہ یہاں کیا گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے اپنی پناہ میں رکھے، ہمیں بھی ہماری بچوں کو بھی اللہ کریم نماز کی حفاظت کرنے والا بنا دے. پھر پل صراط سے گزرنے کے بارے میں ہمیں اسی صورت میں آیت ملے گی، آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا اس پر سے گزرنا ہو، یہ آپ کے پروردگار نے لازم مقرر کیا ہوا ہے، یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے لازم ہے، اور حتمم مقضیہ، حتمی فیصلہ ہے اللہ کا کہ ایسا ہونا ہی ہونا ہے. جہنم کی گرمی نیچے ہوگی اور اوپر میدان محشر سجا ہوا ہوگا، اور نیچے جو ہے جہنم کی گرمی ہے، اور اس کے اوپر ایک پل ہے، اس پل کے اوپر سے ہر انسان نے گزرنا ہے. لیکن جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کے لیے وہاں سے گزرنا بے حد ہلکا اور آسان اللہ تعالیٰ کر دیں گے. اور جو وہاں سے گزرے گا وہ جہنم کی ہول ناکیاں جب دیکھے گا تو پھر اس کے دل میں جنت کی قدر و قیمت جو ہے نا وہ بھی بڑھ جائے گی. اور اہل ایمان جو ہے، اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت یہ آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لے کے آتے ہیں، اعمال بھی صالح کرتے ہیں، تو اللہ ان کے لیے محبت کی ہوائیں چلا دیتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے فرما دیتا ہے کہ میرا فلاں بندہ مجھے بہت پیارا ہے. جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کو اس بندے سے پیار ہے. فرشتے آگے اعلان کرتے ہیں اور وہ چلتے چلتے وہ اعلان زمین والوں تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر زمین والے بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں. یہ تھے وہ اہم مضامین جو ہم نے سورہ مریم میں پڑھے. اور اب ہم دیکھتے ہیں سورہ طٰہٰ. سورہ طٰہٰ جو ہے اس میں جو سب سے ابتدائی آیات ہیں، یہ وہ آیت ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوتا ہے تو آپ پوری رات قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے، اور بسا اوقات آپ نماز میں قیام کرتے، اور قیام میں جو آپ قرآن کریم پڑھنا شروع کرتے، کھڑے کھڑے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا. تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر آسانیاں دی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے بعد رات کا کچھ حصہ جو ہے وہ آپ آرام فرماتے، اور پھر آپ پچھلے پہر جو ہے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے. پھر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا ملنا جو ہے وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، کہ کیا موسیٰ کی بات آپ تک پہنچی ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ یہاں بیان کیا گیا ہے اس صورت میں کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، اور وہ اپنے معجزات لے کر فرعون کے دربار میں گئے. یہ ان کی پوری زندگی کا جو ایک سفر ہے اس کے بارے میں یہاں اسی صورت میں بیان کیا گیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کے دل میں وحی ڈالی، کیونکہ بادشاہ جو تھا، فرعون جو تھا، وہ اس وقت جو بچہ پیدا ہوتا تھا بنی اسرائیل کے گھر اس کو قتل کر دیا کرتا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے لیے انتظام کیا، اور فرعون کے اور اس کی بیوی کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے محبت ڈال دی، اور پھر وہیں ان کی پرورش ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کی زندگی میں جب آپ کو نبوت ملتی ہے، اور نبوت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آپ کو معجزات نبوت عطا کرتے ہیں، فرعون کے دربار میں آپ کو بھیجا جاتا ہے. وہ پورا قصہ ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح جو فرعون تھا وہ اس وقت اس کے ہاں جادوگری جو تھی وہ عروج پر تھی، اور جادوگر اس نے بلائے ہیں آپ کے سامنے، اور پھر ان سب جادوگروں کا جادو جو ہے وہ تہس نہس ہو گیا، اور وہ جادوگر الٹا ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام پر، اور وہ ڈٹ گئے اپنے بادشاہ کے آگے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت بخشی. یہ پورا قصہ جو ہے موسیٰ کا، حضرت ہارون کا
حضرت ہارون کا بھی ذکر ملتا ہے. حضرت ہارون نے کیا کیا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہیلپر بنایا تھا، وہ ان کو بھی نبوت سے سرفراز کیا. اور پھر جب حضرت موسیٰ جو ہیں وہ کوہ طور پر جاتے ہیں تو پیچھے سے سامری جادوگر نے کیا کیا کہ فرشتہ جو تھا وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، فرشتہ جب آ کے وہی لے کے واپس کیا تو اس کے قدموں کی مٹی سامری جادوگر نے اٹھا لی، اور وہ اٹھا کے اس کے بعد سونے کا بچڑا بنایا گیا، اور جادو کے ذریعے وہ مٹی کے ذریعے جو ہے اس بچڑے میں ڈال کر انہوں نے کیا کیا کہ وہ بولنے والا بچڑا بن گیا. اور اس نے لوگوں کو کہا کہ یہی رب ہے موسیٰ کا بھی، اور موسیٰ بھول گئے ہیں. اور لوگ جو تھے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے. یہ آزمائش تھی ان کی قوم پر، بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے. تھوڑے سے لوگ جو تھے وہ اپنا ایمان بچانے میں کامیاب ہوئے. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں تو اب اپنے بھائی سے لڑتے ہیں، ان کے سر کے بال پکڑ لیتے ہیں، اور پھر وہ ان کو بتاتے ہیں کہ اس میں ان کا قصور نہیں ہے. وہ اپنی برات پیش کرتے ہیں. یہ پورا واقعہ جو ہے اس کے بارے میں اسی صورت میں ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے ہمیں ذکر ملتا ہے. اور پھر 5 نمازوں کے جو اوقات ہیں ان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہمیں نمازیں جو فرض کی کہ کس کس ٹائم پہ آپ لوگوں نے نماز پڑھنی ہے. قبل طلوع الشمس، اس سے مراد فجر کی نماز ہے، وقبل غروبها ظہر، اور عصر کی نمازیں، مغرب اور عشاء کی نمازیں، ومن آناء اللیل واطراف النہار. تو مطلب یہ پوری نمازوں کے اوقات آگے. پھر دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کسی سپارے کی آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. پھر ہمیں ایک بڑی خوبصورت آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت میں کثرت دی ہے نا، تو ان کو بھی اللہ نے کہا ہے کہ وہ ان کی آزمائش ہے. ان کے دیکھ کر مسلمان جو ہے نا، ایمان والے جن کے پاس کمی ہے مال کی، وہ اپنے مال والے بہن بھائیوں کو دیکھ کر اس میں یا کافروں کے اوپر جو نعمتیں ہیں وہ دیکھ کر کوئی بھی انسان جو ہے وہ اپنے دل میں رنج و غم نہ کرے. یہ ہر انسان کیا اپنا اپنا امتحان ہے، اور ہر انسان کو رب جس کو جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اور یہ سب دنیا کا مال ہے، آزمائش کے لیے ہی ہے. یہ دنیا کا مال جس کو دیا جاتا ہے اس کے لیے بھی امتحان ہے، اور جس سے لیا جاتا ہے اس کے لیے بھی امتحان ہے. اللہ کا دیا ہوا رزق بہترین ہے اور باقی رہنے والا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں کہ آپ خود بھی نمازیں پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی ترغیب دیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس کے ساتھ یہ صورت بھی مکمل ہو جاتی ہے اور یہ سپارہ بھی مکمل ہو جاتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے پاک پروردگار، جو بھی ہم نے آج کلام پاک پڑھا اس میں کوئی کمی رہ گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، جانے انجانے میں الفاظ کی ادائیگی میں، سمجھنے اور سمجھانے میں کہیں کوئی لغزش ہو گئی، میرے مالک تو درگزر کر دینا، معاف فرما دینا. بے شک تو معاف فرمانے والا ہے. اے اللہ، تیری غفور الرحیمی کا، تیری ستاری کا اور تیری اپنے بندوں کے اوپر مہربانی کا واسطہ دے کر ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں میرے مالک، تو ہمیں بخش دے، ہمیں ایمان پہ زندہ رکھنا اور ایمان کی بہترین حالت میں واپس بلانا. قرآن کریم کو سیکھنے کی یہ جو ادنا سی سعی ہے اس کو بڑھا چڑھا کے قبول کر لینا. قرآن کریم کا جو شغف تو نے ہمیں عطا کیا، ہم تیرے شکر گزار ہیں. قرآن کریم کے ساتھ اس محبت میں بڑھوتی دینا، قرآن کریم کو ہماری اکھیوں کی ٹھنڈک بنانا، ہمیں محبت دینا، ہمارے بچوں ہماری نسلوں کو قرآن کا شغف عطا فرمانا. آمین ثم آمین. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.